اللہ میں الرحمن الرحیم میں دو تین باتیں اس میں اضافے کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ماہ سفر کے بارے میں۔ سفر کے مہینے کے بارے میں یہ بہت سی سپرسٹیشنز دور جاہلیت کے اندر بھی عام تھیں کہ ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، یا ایک اور بات ہمارے ہاں ایام جاہلیت میں بالخصوص عالم عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ عورت منحوس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص عورت کی منحوسیت کے بارے میں، سفر کے مہینے کی منحوسیت کے بارے میں، اور یہ جو فال نکال کر تیروں کے ذریعے سے لوگ اپنے کاموں کا تعین کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں سے منع کیا، اور بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا کہ لا سفر، فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں شرعی طور پر ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو سپرسٹیشیس ہیں، ہم توہمات کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے یا شادی نہیں ہو سکتی، تو سفر کے مہینے کا تو میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جہاں تک تعلق ہے محرم الحرام کا، تو شرعی طور پر اگر آپ بات کریں کہ کیا محرم کے مہینے میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو کیا شادی ہو جاتی ہے؟ تو یقیناً شادی ہو جاتی ہے۔ اگر عاقدین ایجاب و قبول کر لیں گے تو محرم کے مہینے میں شادی ہو بھی جائے گی، اور اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں کوئی نص ایسی موجود نہیں ہے کہ کہا جائے کہ محرم میں شادی ہو گئی تو گناہ کا کام ہو گیا۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اہل بیت کی مودت کا عقیدہ ہے، وہ اہل بیت سے محبت کا عقیدہ ہے، اور ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کار نبوت پر کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت اور اہل قرابت سے مودت رکھنا۔ تو لہٰذا بالخصوص یہ جو محرم الحرام کے 10 دن ہیں جن میں کربلا کے میدان میں اہل بیت آل اطہار پر جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے مقدس ترین یعنی ہستیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو یہ ان سے محبت، تعظیم اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان رسپیکٹ آف دیئر مارٹیردم کہ ان کی شہادت کا احترام کیا جائے، ان کی محبت کا احترام کیا جائے، کہ اس احترام میں بالخصوص محرم الحرام کے ان دنوں کے اندر شادی نہ کی جائے۔ دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، فرض کیجئے کہ کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا والد کی لاش رکھی ہوئی ہے شادی ہو جائے گی، تو میں کہوں گا نکاح تو ہو جائے گا۔ اگر عین اس وقت بھی کوئی نکاح کی رسم منعقد کرتا ہے، ایجاب و قبول کرتا ہے، نکاح تو منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اہل بیت کی محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ بالخصوص ان دنوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی تو آنکھ مبارک سے پوری زندگی آنسو خشک نہیں ہوئے، تو کوشش کی جائے کہ بالخصوص محرم کے ان دنوں میں ہم اہتمام کریں کہ اس تکلیف کو ضرور محسوس کریں۔ اور ایک اور بات جس طرح علامہ صاحب نے بھی بیان کیا، عاشورہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، تو دیکھا کہ جوز خاص طور پر اپنے کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھتے تھے، اور وہ ہمارے ہاں عاشورہ کا دن پڑتا تھا۔ تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اس دن فرعون کے عذاب سے ہمیں نجات ملی تھی، تو ہم اللہ کے شکر کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو عاشورہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 9 اور 10 دونوں تاریخوں کا روزہ رکھیں گے، اور یقیناً جب کربلا کے میدان میں اہل بیت نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا تو ان کے پاس کھانے پینے کی وہ اشیاء موجود نہیں تھیں جو دیگر لوگوں کے پاس، جو یزید کے لشکر کے پاس تھیں، تو یقیناً انہوں نے روزہ رکھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، بالخصوص کربلا کے میدان میں عاشورہ کے دن۔ تو خاص طور پر اس دن کے بارے میں تو یہ بات بھی حدیث میں ذکر ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کوئی اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کے خرچ کرنے پر اس میں کوئی گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خوشی کے دن کے طور پر نہیں ہے بلکہ شکرانے کے طور پر ہے، عبادت کے طور پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل بیت نے بھی جب عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے حالت سجدہ میں، تو آپ حالت روزہ میں تھے۔